بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی پیغام کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوں گی۔ تو آج ہم جس ویڈیو کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ ایک نہایت ہی ضروری ہے، جو ہمارے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس کا جو ہے کہ کیا ہیکنگ سے بچنا ضروری ہے یا نہیں۔ چلو ہم آپ کے سامنے وہ کچھ حقائق سامنے رکھتے ہیں۔ موجودہ دور کی بات نہیں بلکہ گزشتہ 2 دہائیوں سے انٹرنیٹ استعمال کرنے والے اکثر نوجوان ہیکنگ کا شوق رکھتے ہیں، لیکن آئی ٹی کے ماہرین کہتے ہیں کہ بھئی جو نوجوان کی اپنی صلاحیتیں ہیں، قیمتی وقت ہے، اس سے مثبت کاموں میں صرف کرنا چاہیے۔ کمپیوٹر سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر افراد کا خیال ہے کہ یہ ہیکنگ سیکھنے کا شوق آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں سے بہت سارے قابل اور ذہین اور نوجوان اس شوق کی وجہ سے جیل کی ہوا کھا چکے ہیں، کیونکہ یہ اس میں بہت سارے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ ہیکنگ کرتے ہیں وہ اپنی جو صلاحیت ہیں، جو اپنی وہ ہے، اس کو سارا ایک منفی کاموں میں لگا دیتے ہیں، جن سے یہ ہوتے کیسز اوپن ہو جاتے ہیں، وہ جیل چلے جاتے ہیں۔ تو اس حقیقت کے باوجود بھی پاکستان نوجوان کی بڑی تعداد اپنے ہم عمروں کو متاثر کرنے کے لیے ہیکر بننا چاہتی ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہیکر چاہے جتنا بھی ذہین کیوں نہ ہو، ایک دن ضرور پکڑا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہیکنگ سیکھنے کے لیے ایک نوجوان جتنا وقت صرف کرتا ہے، اگر اتنا ہی وقت ویب سائٹ ڈیزائننگ، دیگر کمپیوٹر کے کورسز پر صرف کرے تھوڑی ہی عرصے بعد وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ ماہانوں ہزاروں روپے کما سکے۔ زیر نظر مضمون میں نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے ایسی معلومات فراہم کی جا رہی ہے جن میں سے وہ جان لیں گے کہ ایک ہیکر کس طرح کام کرتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے کیا حفاظتی تدابیر اختیار کی جا سکتے ہیں۔ لیکن اس بات کو ذہن نشین کر لینا ضروری ہے، اگر آپ نے ہیکر بننے کا فیصلہ کر لیا ہے تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ہیکرز اور ان کے حملوں سے نمٹنے اور سائبر کرائم پر قابو پانے کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے ہیکنگ کے شوقین نوجوانوں کو یہی مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ اس شوق سے احتیاط برتیں۔ سائبر کرائم سے متاثر افراد کی شکایت کے لیے FIA کا سائبر کرائم ونگ امید کی ایک کرن تھا، انتہائی متعدی اور اپنے امور سر انجام دے رہا تھا، لیکن عدالتی احکامات کی روشنی میں تمام آرڈیننس کو منسوخ کیے جانے کے بعد پیکو یعنی پروینشن آف الیکٹرونکس کرائم کی قانونی حیثیت بھی ختم ہو گئی ہے۔ اس وقت صورتحال ہے کہ اس قانون کے تحت درج کیے گئے تمام مقدمات التوا کا شکار ہیں۔ پاکستان میں سائبر کرائم کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر سائبر کرائم کی روک تھام کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی جائے۔ اس ضامن میں یہ بات کہنا ضروری ہے کہ قانون سابقہ آرڈیننس جیسا نہ ہو، کیونکہ معطل کیے جانے پر یہ آرڈیننس بہرحال انتہائی مبہم تصور کیا جا رہا ہے، جس کی رد سے ہر پاکستانی کے خلاف کوئی نہ کوئی مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ نئے قانون میں یہ شک بھی شامل ہونی چاہیے کہ جھوٹا الزام لگانے والے کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ان دنوں جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ملک میں سائبر کرائم کے خلاف قانون نافذ نہ ہونے کی وجہ سے کھلی چھٹی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو انہیں یہ ضروری یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں رہنے میں جو آپ کو جرم کرتے ہیں نہ کیا ہو تو پھر بھی آپ کی قانون کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے غیر قانونی سرگرمی ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے۔ مغربی ممالک کی آئی ٹی ماہرین کے مطابق افریقہ ایشیا کے چند ممالک بالخصوص پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش سافٹ ویئر میں گڑھ سمجھے جاتے ہیں، لیکن انٹرنیٹ کی دنیا کو حکومت کرنے والے بہرحال یہ بھی جانتے ہیں خود ان ممالک میں فائلز ٹیوب سمیت ایسے بہت سے سرچ انجن موجود ہیں جن کی مدد سے ہر قسم کے سافٹ ویئر، ویڈیو، آڈیو مفت ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔
تو اپنی بھی جتنی بھی جو اپنی ہے صلاحیت ان کو اچھے کاموں میں صرف کریے گا. اپنا خیال رکھیے گا. بہت سارا. اللہ حافظ.